ایک تھا نقلی سنی، ان کا سوال ہے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس بائیکاٹ کے بارے میں اس وقت بہت تیزی کے ساتھ مہم چل رہی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کر رکھا ہے ان کا بائیکاٹ کر کے ہم ان چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر کسی ملک کی حکومت باقاعدہ ایسا نظام بناتی ہے کہ ہم سیاسی طور سے اسلام مخالف طاقتوں اور اسلام مخالف جو پروڈکٹ ہیں، طاقتوں کے جو پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ کر کے ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے، تو یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ شخصی طور پر اگر ہم پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے تو اس میں اچھا خاصا نقصان خود ہمارے مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا اور دوسرے بڑے علماء کا یہی موقف ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیا، وہ پروڈکٹ کوئی مسلمان کمپنی خرید چکی ہے اور وہ اپنے ملک میں یا اپنے علاقے میں اس پروڈکٹ کو شو روم میں لگاتی ہے، اپنے اسٹاک میں جمع کرتی ہے اور اس کے بعد لوگوں میں سپلائی کرتی ہے، تو ایسی صورت میں پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کے نتیجے میں خود مسلمان ڈیلر کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، اور دیکھیے کسی چیز کا بائیکاٹ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا بدل پیش نہ کر دیا جائے۔ ہم بائیکاٹ کہاں تک کریں گے؟ ہم جو موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، جو کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں، جو وائی فائی استعمال کر رہے ہیں، جو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، سارے کے ساری چیزیں، سارے کے سارے پروڈکٹ جس پر ہماری زندگی مکمل طریقے سے محصور ہے، اس کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ ساری کی ساری چیزیں انہی یہودیوں اور انہی اسرائیلیوں کے پروڈکٹس میں سے ہیں، انہی کی ایجادات میں سے ہیں۔ ہمارے لیے بائیکاٹ کرنے سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس میدان میں کیا کیا ہے۔ مسلمان جب تک اس کا بدل پیش نہ کر دے، جب تک ان چیزوں کو کے ذریعے سے جو ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ان کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی نہ لے آئے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، تب تک اس پروڈکٹ کے بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا یہ بائیکاٹ کا جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اس میں خود مسلمانوں کا نقصان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم انصاف کے ساتھ پروڈکٹ کے بائیکاٹ کی بات کریں گے تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ صرف پروڈکٹ جو بن کر کے کمپنی یومیہ طور پر بنا کر کے مارکیٹ میں اتار رہی ہے، صرف ان چیزوں کا بائیکاٹ کر کے آپ کب تک چلیں گے؟ آپ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں خود وہ چیزیں انہی کی بنائی ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ بائیکاٹ کر کے کب تک چل پائیں گے؟ تو یہ اصل میں ایک ایسا چیلنج ہے جس چیلنج پر جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا کامیاب ہوتا ہے۔ یہودیوں نے محنت کی ہے، دنیا کے سامنے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے پیش کی ہیں، کم تعداد ہونے کے باوجود ان کا دنیا پر غلبہ ہے، لہذا ان کو بائیکاٹ کر کے آپ ان کے پروڈکٹ کو چھوڑ کر کے کتنی زندگی گزار سکتے ہیں؟ آپ ایک دن میں غور کر کے دیکھ لیجئے، آپ کی جیب سے موبائل نکل جائے گا، آپ کا لیپ ٹاپ نکل جائے گا، آپ کا وائی فائی کنیکشن نکل جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا کہیں نہ کہیں شیئر ہولڈر یہ خود اسرائیل ہے، یا وائی فائی یا دوسری چیزیں جو ہیں یہ یہودیوں کی یا ان لوگوں کی کمپنیوں کی شیئر ہولڈرنگ میں چل رہی ہیں۔ لہٰذا کسی چیز کا بائیکاٹ کرنے سے پہلے اس کا بدل تلاش کرنا، اور اسی طریقے سے علماء سلف کا یہ کہنا ہے، بڑے علماء کا، کہ بائیکاٹ کرنے میں جب تک حکومت اس بات کا حکم جاری نہ کرے، جب تک شخصی طور پر اس چیز کا اختیار ہر انسان کو نہیں ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کسی ایک عالم دین کی ایک بات چل رہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اتنے سالوں سے یہودیوں کا کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ سچے نہیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں جن چیزوں کے ذریعے سے ان کا یہ کلام ہم تک پہنچ رہا ہے، سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں جس کو ہم استعمال کر کے یہ چیزیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، یہ خود ان لوگوں کے پروڈکٹس میں سے ہے یا ان کا اس میں شیئر ہے۔ لہذا ہم اگر صرف بائیکاٹ کی بات کریں گے جذبات میں آ کر کے، تو ہم کہاں جا کر کے کھڑے ہوں گے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کم سے کم اس موقع سے، اس دباؤ میں مسلمان اتنا شعور تو پیدا کرے کہ مسلمانوں میں جو صلاحیت ہے ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر سکے ماضی کے طریقے سے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، تب جا کر کے اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے۔